بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد اور آج ہم جانیں گے کہ ایک آئیڈیل ٹیچر میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایک اچھا ٹیچر جو ہے اس کو کن چیزوں پہ فوکس رکھنا ہے، کیسے وہ بہتر کارکردگی ادا کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر بہتر پریزنٹ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ٹیچر جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے بچوں کے لیے۔ بعض اوقات کچھ ٹیچرز خاص کر جو میلز ہیں وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، یا کوئی پان کھا رہا ہے، یا کوئی نسوار کھا رہا ہے۔ یہ انتہائی بری عادات ہیں۔ اگر آپ میں یہ موجود ہیں اور آپ ٹیچنگ کے شعبے میں آ گئے تو ان عادات پہ فوری طور پہ قابو پائیں اور انہیں زندگی سے نکال پھینکیں۔ اگر ایک ٹیچر خود بری عادتوں میں مبتلا ہے تو وہ کبھی بھی معاشرے کے لیے اچھے بچے تیار کر کے نہیں دے سکتا، کیونکہ جب آپ خود غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کسی کو غلط کام سے روکیں گے بھی تو بچوں کے اوپر اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوگا۔ تو رول ماڈل کے طور پہ ٹیچر کو کبھی بھی بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جب وہ پڑھا رہا ہے، اسٹڈی کروا رہا ہے، اپنے موبائل کو نکال کے بار بار نہ دیکھے، اخبار نہ پڑھے، اپنے کام پہ اس کی مکمل توجہ ہونی چاہیے۔ رول ماڈل سے مراد یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے سے کپڑے پہن کے بڑی اچھی سی واسکٹ اور پالش کر کے کنگھی شنگھی، ایسے نہیں ہے۔ صرف اور صرف ڈریس یا ظاہری خصوصیات کافی نہیں ہے، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن باطنی خصوصیات بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک ٹیچر بچوں کے لیے بہت زیادہ رول ماڈل ہوتا ہے۔ پتہ بھی نہیں ہوتا ٹیچر کو کہ بچے ٹیچر کے بولنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، جس زاویے سے بھی وہ ٹیچر کو دیکھتے ہیں اس کو فالو کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ان کا وہ ہیرو ہوتا ہے۔ لہٰذا ٹیچر کو سب سے پہلے تو رول ماڈل ہونا چاہیے اور اپنے اندر جتنی بھی نیگیٹو ہیبٹس ہیں ان کو نکال پھینکنا چاہیے۔ نمبر 2، ٹیچر ایک بہتر کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، اس کو کمیونیکیشن سکل آتی ہو۔ جب اس کو کمیونیکیشن سکل آئے گی تب ہی وہ پیرنٹ سے بات کر پائے گا، بچے کے حوالے سے بچے کی بات سن پائے گا اور بچے کو اپنی بات بھی بتا پائے گا۔ جب کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو بچوں کے والدین کے یا ادارے کے درمیان مسٹیکس پیدا ہوں گی یا گیپ پیدا ہوگا، وہ بچے کے فیوچر کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچے کی اور آپ کی کمیونیکیشن مضبوط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ٹیچر ہے وہ موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، انرجیٹک ہونا چاہیے۔ بچے جب خاص کر کسی فیلئر کا یا کسی پرابلم کا سامنا کرتے ہیں تو بہت ہرٹ ہوتے ہیں، نازک دل معصوم بچے پھولوں جیسے۔ تو ان کو تر و تازہ کرنے کے لیے ٹیچر کے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے، خود بھی انرجیٹک ہو، موٹیویٹڈ ہو اور بچوں کو بھی موٹیویٹ کر سکے۔ اگر وہ خود اداس ہے، پریشان ہے، بکھرے بال، ٹوٹا پھوٹا چہرہ، مایوسی کی باتیں اور بس ناشکری اور پریشانیاں، تو پھر کلاس میں اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ٹیچر کو مکمل طور پہ فل موٹیویشن دینی ہے، موٹیویٹڈ رہنا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ رکنے لگے اس کو شاباش دینی ہے، اس کا کندھا تھپ تھپانا ہے اور اسے کہنا یو کین ڈو اٹ، اس کو ببر شیر بنانا ہے، اس کو ہارنے نہیں دینا۔ یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے، نئی انرجی دینی بچوں کو۔ اس کے علاوہ جو 4تھ کوالٹی ہے ٹیچر میں وہ ہونی چاہیے اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ۔ اگر ایک ٹیچر ٹیچنگ میں آ گیا اور اس کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹری پڑھے بغیر آپ کسی کا آپریشن کر رہے ہوں۔ یہ بہت خوفناک ہے کیونکہ بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہے۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کریانے کی دکان نہیں ہے کہ جی چینی کا ذائقہ اچھا نہیں ہے تو گڑ کھا لو، یا گڑ کا اچھا نہیں تو چینی کھا لو۔ یہ کسی کی زندگی کا معاملہ ہے، کسی کے فیوچر کا معاملہ ہے، اور ایک بندے کی فیوچر کا معاملہ نہیں ہے، سینکڑوں سٹوڈنٹ اور آگے سینکڑوں ان کے آگے نسلیں آنے والی۔ آپ ایک غلط عادت ڈال دیں تو خدا جانے وہ کتنی نسلیں جو ہے اللہ جانے وہ چلتی جائے۔ لہٰذا ٹیچر کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ٹیچر کو یہ چیز خیال کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کو بہتر طریقے سے پہلے خود پڑھے، سمجھے، یاد کرے، نوٹس بنائے، جو بھی کرنا ہے کرے، لیکن بہت اچھے طریقے سے وہ اپنے جو سبجیکٹ ہے اس پہ کمانڈ حاصل کرے، اس کے بعد وہ میدان میں اترے اور بعد میں کلاسز میں جائے۔ یہ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بچہ پڑھنے آتا ہے۔ جب ایک ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہوتی ہے تو وہ بہتر طریقے سے آگے نالج کنوے کرتا ہے، اور اچھے طریقے سے نالج آگے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بات آسان اور سادہ الفاظ میں بچوں کو سمجھا سکیں۔ اگلی چیز آ جاتی ہے جی ٹیچر کی وہ کوالٹی جس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں۔ جو سب سے اہم کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک بہترین اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، ایک لرنر ہونا چاہیے۔
किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पे आपकी तालीम मुकम्मल नहीं होती, बल्कि लम्हा ब लम्हा ज़िंदगी में, मुआशरे में, एजुकेशन में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, जिद्दत आती रहती है। जो चीज़ आज से 10 साल पहले थी वो आज नहीं है, जो 20 साल पहले थी वो 10 साल पहले नहीं रही थी। जो चीज़ें आज हैं ये आज से आने वाले 10 सालों में इनमें से बहुत सी चीज़ें मुआशरे से गायब हो जाएंगी। इसीलिए टीचर को बेस्ट लर्नर होना चाहिए। अगर उसने फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसने 1 क्लास पढ़ी, उसके बाद उसने एमफिल कर लिया, वो टीचिंग के लिए आ गया, इसका मतलब उसने आज से 20 साल पहले प्ले ग्रुप पढ़ी थी या 1 क्लास पढ़ी थी। अब 20 साल पहले वाला जो अंदाज था वो अब काम नहीं करेगा। ब्लैक बोर्ड का ज़माना पुराना हो गया, बच्चे डिजिटल हो गए, तो आपको वो चीज़ें सिखानी पड़ेंगी आज के अंदाज में। इसके अलावा टीचर में नई चीज़ें सीखने का रुझान होना चाहिए। जब से सोशल मीडिया, डिजिटल लाइब्रेरी, चैट जीपीटी, एआई, गूगल ये चीज़ें आई हैं, तो इनका शऊर बच्चों में बड़ी स्पीडली आ गया है, लेकिन कहीं कहीं इनके मुस्बत की बजाय मनफी असरात भी देखने में मिलते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लिहाजा टीचर को इस बात का नॉलेज होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप मुआशरे से गायब नहीं कर सकते, सिर्फ इनको अच्छे तरीके से जो इनका इस्तेमाल है, मुस्बत इस्तेमाल समझा सकते हैं। तो एक जो टीचर है उसको डिजिटल नॉलेज होना चाहिए, जो फ्यूचर में चीज़ें चेंज हो रही हैं एजुकेशन में उनका नॉलेज भी होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल बेहतर लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।